لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں رکے گا جا کے، کیا کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ ملک کس سمت جا رہا ہے اور آگے جا کے غریب آدمی کی زندگی اور تنگ ہوگی۔ یہ 70-75 سال سے تو یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے قیوم خان کو فڈے لائن لگایا، حسین شہید سہروردی کو لگایا، فاطمہ جناح کو روکا، رستہ روکا، مجیب الرحمان اور بھٹو کے ساتھ تو پھر جو حال ہوا، پہلے تو اسے اقتدار دیا لیکن بعد میں جو حال کیا اس کا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں رکے گا جا کے، کیا کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ ملک کس سمت جا رہا ہے اور آگے جا کے غریب آدمی کی زندگی اور تنگ ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مصنوعی انداز میں ایک گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ از آل آؤٹ ٹو سپورٹ دیٹ، تھنگز ول بی ورکنگ رائٹ؟ نہیں، میرا خیال کیونکہ یہ 70-75 سال سے تو یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے قیوم خان کو فڈے لائن لگایا، حسین شہید سہروردی کو لگایا، فاطمہ جناح کو روکا، رستہ روکا، مجیب الرحمان اور بھٹو کے ساتھ تو پھر جو حال ہوا، پہلے تو اسے اقتدار دیا لیکن بعد میں جو حال کیا اس کا۔ پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف قومی اتحاد بن گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ قومی اتحاد کے ساتھ تھی۔ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کے خلاف IGI بنوایا گیا، خود حمید گل جو ISI کے چیف تھے وہ کہتے تھے میں نے بنوایا، اور وہ تو پھر سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا۔ اصغر خان کیس بڑا مشہور ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ تو ان کا پرانا مشغلہ ہے اور اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ایک طرف پوری عوام جو ہے عمران خان کے پیچھے ہے۔ اب بھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے IRIS کا، 56% عوام نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اور صرف 19% نے نواز شریف کو کیا ہے۔ 70% سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، لیکن پاکستان میں عوام جو ہیں ان کو مینیج کیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے مینیج کیا جاتا ہے، ریاستی طاقت کے ذریعے مینیج کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کس طرح دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، JUI جوائن کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو مقامی سیاستدان ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے پارٹی سے، تو ان کے اوپر اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں مخصوص پارٹیوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح کراچی میں MQM کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دھڑے ہیں جن کی جو ملیٹنسی تھی اور جن کا جو وائلنٹ ایکٹیویٹیز تھیں، ٹارگٹ کلنگ تھی اور بھتہ خوری تھی، اس کو کچلنے کے لیے پولیس والوں نے شہادتیں دی، رینجرز نے قربانیاں دی۔ اب انہی کو اکٹھا بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو چلیں گی، اور جب تک عوام بہت زیادہ ایک لمبا ایجیٹیشن نہیں کرتے سڑکوں پہ، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ابھی تک عوام پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن عوام نے کبھی کوئی سسٹینڈ لانگ ایجیٹیشن نہیں کیا جس سے حکومت پہ یا سرکاری اداروں پہ اتنا پریشر پڑ سکے کہ وہ عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق جو ہیں خود کو ڈھالیں۔ اس لیے میرا تو خیال یہی ہے کہ جو کر رہے ہیں اسی کو کام کو جاری رکھیں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بولڈ نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔